رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا یہ عنوان چل رہا تھا کہ تیرے دشمن سے ہمارا رشتہ کیا ہے یا رسول اللہ۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے رب کا بھی دشمن ہے، اور جو آپ کے رب کا دشمن ہے وہ سارے مسلمین کا بھی دشمن ہے، تمام عالمین کا دشمن ہے۔ تو لہٰذا اپنا بیان پچھلے جمعے قسط وار چل رہا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ پرفتن دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ ہر کوئی بغل کے اندر کتاب لے کے کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرتا ہے میں حق پہ ہوں۔ کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس بھی یہی پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں، حق پہ کون ہے؟ ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ہر کوئی سرکار کی حدیث پڑھتا ہے، اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا ہے، من ہیا، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علی و اصحابہ، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو آج اس حدیث پاک میں جو فرمایا نا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، وہ جنتی فرقہ ہر مسلک والا بنتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرا جہنمی ہے۔ حالانکہ یہ جو سرکار کا فرمان ہے ما انا علی و اصحابی، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، یعنی جو عقائد میں دے کر گیا ہوں، جو میرا کنسپٹ ہے رب کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اور جو میرے صحابہ کا ہے، جو اس پر گامزن رہے گا وہ جنتی ہے۔ اب میں یہ سارے عالمین کے لوگ غور کریں، وہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جو سرکار کے نقش قدم پر ہے، سرکار کی آل کے نقش قدم پر ہے، سرکار کے اصحاب کے نقش قدم پر ہے؟ تو جب دل سے فتویٰ پوچھو گے، جب ان عقائد نظریات کی طرف آپ جائیں گے، اور جب یہ کنسپٹ دیکھیں کہ کس کا کنسپٹ، کس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق کون سے لوگ اپنے عقیدے کو فالو کرتے ہیں، تو جواب ملے گا اہل سنت و جماعت ہے۔ کون سا ملے گا؟ یہ میرا ٹاپک نہیں، میں اس پہ گھنٹوں بیان کر چکا ہوں کہ سرکار کی زبان سے اہل سنت و جماعت کے لفظ جو حدیث سے ثابت ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں۔ میرا ٹاپک یہ کہ پھر گستاخ کون ہے، تو پھر پہچانو بد مذہب کون ہے، تو پھر ہر ایک کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لیتے ہو، ہر ایک سے تعلقات کیوں ہم کر لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنی بچی رشتے میں کیوں دے دیتے ہیں، ہر ایک کی خوشی غمی میں ہم شریک کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی المیہ ہے۔ ہمیں کہا جاتا جی سرکار کی حسن اخلاق، حضور تو اخلاق والے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو سرکار تو دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے تھے، وہ ایک خاص محل تھا، حضور کو علم غیب تھا، سرکار کو وحی کے ذریعے علم ہو جاتا تھا کہ یہاں آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ وہ حسن اخلاق تھا، حسن اخلاق ہے۔ یہ حسن اخلاق والی باتیں اہل حق کے لیے ہونی چاہیے، اور جو اللہ کا گستاخ ہو، اللہ کے محبوب کا گستاخ ہو، سرکار کی آل کا گستاخ ہو، سرکار کے اصحاب کا گستاخ ہو، اس کے بارے میں اسی حسن اخلاق کے پیکر رحمت للعالمین کے کیا فرمان ہے، وہ آج فقیر آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کرے گا۔ یہ بھی سرکار کا حسن اخلاق ہے کہ دشمن کے ساتھ اور گستاخ کے ساتھ سرکار کیسے پیش آتے تھے۔ ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور جو سرکار کے ان فرامین کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے سب سے پہلے اس کی ابتدا میں قرآن کریم کی آیت سے کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا یہ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ادب کے کلمات بولنا فرض ہے، اور جس لفظ میں بے ادبی کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہو وہ بولنا کفر ہے، گستاخی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے، بے توقیری ہے۔ وہ
ایسا لفظ نہیں بول سکتے، ایسا لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ادنا سی توہین کرنا، ادنا سی گستاخی کرنا، سرکار کی ذات کے بارے میں بے ادبی کا تھوڑا سا جملہ بولنا، مسلمان تھا تو ایمان سے خارج ہو گیا، وہ اس کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ آئیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کو راعنا نہ کہو بلکہ وانظرنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر رحمت کیجیے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو رشد و ہدایت کے کلمات ارشاد فرماتے، کلمات طیبات، رشد و ہدایت کے جو متلاشی جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنی گفتگو کو دوبارہ رپیٹ کیجئے۔ راعنا کے لغوی میننگ ہے ہماری رعایت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ ہماری رعایت کیجئے۔ تو وہ دل میں ادب اور تعظیم رکھ کے بولتے تھے، ان کی نیت میں شک نہیں۔ لیکن جو یہودی تھے ان کی زبان میں لفظ راعنا یہ گالی تھی۔ کیا تھی یہ گالی تھی۔ وہ بھی معاذ اللہ سرکار کو راعنا بولنا شروع ہو گئے اور دل میں بے ادبی کرتے تھے۔ وہ راعی کے عین کو کھینچ کر پڑھ، راعی اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ چرواہا۔ تو وہ یہ غلط میننگ سے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، یہ یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں اور غلط معنی لیتے ہوئے دل میں بے ادبی گستاخی کرتے ہوئے سرکار کو راعنا کہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دشمن خدا تم پر خدا کی لعنت ہو۔ اب اگر میں نے تم میں سے کسی کو حضور کو راعنا کہتے سنا تو تلوار سے تمہارا سر اڑا کر رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو کہ تمہارے مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا دل جو نا بڑا رنجیدہ ہوا، مغموم ہو گئے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جا ہی رہے تھے۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو میرے محبوب کو۔ کیوں؟ کہ جو یہودی تھے وہ راعنا کہہ کے سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولیے، گستاخی کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ راعنا نہ کہو، اونچا بولو راعنا نہ کہو، اونچا بولو راعنا نہ کہو، بلکہ وقول انظرنا، اب یہ کہو حضور ہم پہ نظر رحمت فرمائیے۔ تو راعنا کی جگہ انظرنا کے لفظ آ گئے۔ کیوں؟ یہودی راعنا کا معنی چرواہا لیتے تھے، ان کے ہاں یہ گالی تصور کی جاتی تھی، وہ بے ادبی کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا یہودی اور کافر ہے۔ کون ہے؟ بولے یہودی اور کافر ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات بینات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم مطلق نہ مانے باذن اللہ، اللہ کی عطا سے، وہ بھی کافر ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے آپس کے معاملات میں اپنا حاکم تصور نہ کرے، وہ بھی کافر ہے۔ آج بد مذہب یہ کہتے ہیں حاکم تو اللہ ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کہتے بالکل اللہ ہے، وہ ذاتی طور پہ ہے، رب کی عطا سے رب کا محبوب بھی حاکم ہے۔ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ اور جو سرکار کے حکم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ جو سرکار کے حکم کو نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ وہ دل کا منافق ہے، وہ فسق سے معمور ہے، وہ پکا لعنتی ہے۔ آئیے قرآن پاک سنیے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تم پر اتارا گیا اور جو تم سے پہلے پر اتارا گیا؟ دعویٰ تو یہ ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، شیطان کو اپنا جج بنانا چاہتے ہیں۔ کس کو؟
یہ طاغوت کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، یہ اس کو اپنا جج بنانا چاہتے ہیں، یعنی دعویٰ یہ کرتے ہیں حضور جو آپ لے کے آئے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اترا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن معاذ اللہ حاکم آپ کو تصور نہیں کرتے، حاکم یہودیوں کے ایجنٹ کو تصور کرتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن کریم۔ وقد امروا، اللہ فرماتا حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اصلاً اس کو نہ مانیں، یعنی طاغوت کے پاس نہ جائیں، یہودیوں کے ایجنٹ کے پاس نہ جائیں، بلکہ کہاں جائیں؟ قدم مصطفیٰ میں حاضر۔ ان کو تو دربار مصطفیٰ کا رستہ دکھایا تھا، لیکن یہ یہودیوں کے جد میں چلے گئے اور ان کا جھنڈا بلند کرنا شروع ہو گئے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہی چاہتا ہے ان کو دور کی راہ میں بہکا دے، ان کو کیا کر دے؟ انہیں دور بہکا دے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اب اس کا شان نزول سن لیجئے۔ بشر نامی ایک شخص تھا، منافق، نمازیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بشر۔ وہ منافق تھا، اس کا اور ایک یہودی کے مابین کسی بات میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں، حضور ہمارا جو فیصلہ فرمائے وہ مجھے منظور ہے۔ یعنی وہ یہودی ہونے کے باوجود سرکار کو اپنا جج تسلیم کر رہا تھا، حاکم تسلیم کر رہا تھا، اور یہ بشر نامی منافق جس کے دل میں نفاق تھا، جو بظاہر تو کلمہ گو تھا لیکن دل سے کافر تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ نہیں ہم سرکار کے پاس، اس کو پتہ تھا کہ سرکار کیا کریں گے، وہ رعایت کیے بغیر حق کا فیصلہ دیں گے، اور یہ اس کو مطلوب نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ حق پر ہے یہودی اور سرکار تو میرے خلاف فیصلہ فرما دیں گے۔ تو نہ چاہتے ہوئے یہودی اس کو پکڑ کر دربار رسالت میں لے آیا۔ سرکار علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا اور نبی پاک علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو یہودی تو مان گیا، منافق نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے سرکار کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں، اور میں تمہیں عمر کے پاس لے کے جاؤں گا، عمر ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اس کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں لے آئے۔ جب یہ دونوں پہنچے تو یہودی نے کہا کہ عمر ابھی تم فیصلہ کیا کرو گے؟ تم سے پہلے تو تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ میرے حق میں فیصلہ کر چکے، لیکن یہ ان کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، ان کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، بلکہ یہ کس پہ راضی تھا؟ کعب بن اشرف جو رشوت خور تھا۔ تو یہودیوں کو پتا تھا کہ جو ہمارا جج ہے کعب بن اشرف وہ رشوت خور ہے، وہ کبھی بھی حق پہ جانب نہیں ہوگا، وہ حق کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ یہودی اس کو پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لے آیا تھا۔ وہ یہودی ہو کر جج محمد مصطفیٰ کو مان رہا تھا، یہ منافق ہو کر سرکار کو نہ حاکم مان رہا تھا، نہ جج مان رہا تھا، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیصلے کو فالو کر رہا تھا، بلکہ سرکار کے فیصلے کو پس پشت ڈال کر عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے، یہ تمہارے نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا۔ اور تم نے فرمایا اچھا تو رکو، ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، نیام سے باہر نکالی، اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یا حق چار، یا اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہوئی کہ ہر فیصلے میں دل و با جان سے سرکار کو تسلیم کرے ورنہ تو کافر ہے۔ نمبر دو، سرکار کو اپنا حاکم مانے ورنہ تو کافر ہے، ورنہ کیا ہے؟ اونچا بولی، ورنہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، اسی آیت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا لقب ہو گیا فاروق اعظم، کیونکہ وہ کعب بن اشرف یہودی، صحیح، اس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ طاغوت اور فاروق یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ طاغوت کے میننگ تھے سرکشی کرنے والا، اور فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وہ نافرمان سرکش تھا،
عمر فاروق اعظم حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والے تھے، تو اس آیت کے بعد آپ کا لقب بھی فاروق اعظم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیے، قربان جائیے۔ اور پھر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں محبوب تجھے حاکم نہ تسلیم کر لے۔ یہ قرآن فرماتا ہے، یہ تو ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا کہ جب عمر فاروق اعظم نے اس منافق کا سر اڑا دیا تو مدینے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ بعض بیاتوں کے مطابق آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ عمر کی تلوار مسلمان کے اوپر چلے، نہیں۔ اور جب سرکار نے عمر فاروق اعظم کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی کہ آقا جو آپ کے حکم کو نہ مانے وہ میرے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جو آپ کا نہیں وہ آپ کے خدا کا نہیں، جو آپ کو حاکم نہ مانے، جو آپ کی رضا پر رضا نہ رہے، جو آپ کو حاکم مطلق نہ مانے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں جب اپنی اس رائے کو پیش کیا، رب نے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم عمر صحیح کہہ رہا ہے، جو آپ کو حاکم نہ مانے وہ کبھی ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اسے پھر گیا، اللہ اسے پھر گیا، بولی اللہ اسے پھر گیا۔ اور قربان جائیے، چونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ خاص کیا ہے، بد مذہب کون ہے؟ بد مذہب جو گستاخ ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے، ان کے ساتھ امت مسلمہ کا رویہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ حضرت محمد رسول اللہ سب بڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات کروں تو آپ بولیں گے امام صاحب تھوڑے لفظ سخت ہو گئے ہیں، تو جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے اور سارے عالمین نے پڑھا ہے، اور اگر انہی کی زبان سے سن لیں تو پھر مزہ آ جائے گا، پھر امتی ہونے کا حق ہم ادا کریں گے کہ سرکار نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دوست رکھو تو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور جن کو فرمایا یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ہم انہیں اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینکیں گے جیسے آٹے سے بال نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ آئیے حضور سرکار نے فرمایا ان مجوس هذه الامه مکذبون باقدار اللہ، فرمایا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ پھر معن بد مذہب کے بارے میں سرکار نے شاہ فرمایا ان ماریدو فلا تعودوہم، اگر یہ بد مذہب بیمار ہو جائے ان کی عادت بھی نہ کرو۔ کیا ان کی عادت بھی؟ میں نے کہا یہ اسی نبی کا فرمان ہے کہ جن کی حسن اخلاق ایسے ہیں۔ قرآن فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے تجھے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تو محبوب پاک علیہ السلام کے حسن ادا کی قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ کس پہ فائز ہے؟ خلق عظیم پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ نے پوچھا امی جان بتائیے محبوب پاک کے حسن اخلاق کیا ہیں، تو آپ فرماتی کانا خلق القرآن، قرآن پڑھو، سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کا خلق عظیم ہے۔ یہ ایک وصف ہے سرکار کا، پورا قرآن سرکار کا ایک وصف ہے، پورا قرآن سرکار کا ایک وصف ہے۔ تو الف لام را یہ ایک آیت، ٹوٹل 6666 قرآن کی آیت، 540 جس کے رکوع ہوں، 114 جن کی صورتیں ہوں، 30 جس کے پارے ہوں، اور 6666 آیات، یہ محبوب کا پورا ایک وصف ہے۔ امام اسم الحکی رحمۃ اللہ تعالی روح البیان کے اندر فرماتے ایک نفیس نقطے کی طرف توجہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ الف، سرکار نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، عرض کیا را، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، عرض کی لام، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، عرض کی را، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا۔ جبریل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانا الف لام را کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جبریل میں جانتا ہوں،
یہ میرا خدا جانتا ہے۔ جبریل بھی یہ راز نہ جان سکا، یہ معنی نہ جان سکا۔ آگے سنیے تو مفسرین نے لکھا کہ پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف ہے، اور الف لام را قرآن کریم کی 6666 آیات ہے، اس کا 1000واں حصہ ہے۔ تو جو جبریل نبی پاک علیہ السلام کے 1000ویں حصے کو نہ جان سکا، آج کا ملا مقام مصطفیٰ کو کیا جان سکے گا، کیا بیان کر سکے گا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر یہی تو پکار اٹھے، آپ نے کیا فرمایا؟ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہیے سبحان اللہ۔ کہ بس مختصر بات یہ ہے کہ رب کے بعد کائنات میں سب سے بڑا کسی کا مقام ہے تو محمد عربی کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ اونچا بولی، کس کا ہے؟ محمد عربی کا ہے، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا اگر یہ بد مذہب مر جائیں، ان کی عادت نہ کرو اور بیمار ہو جائیں، پھر فرمایا وَإِن مَاتُوا، اور اگر مر جائیں فَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جب چچا ہے، اب چچا گستاخ رسول ہو، تایا مرا ہے، تایا گستاخ رسول ہے، بھائی مر گیا تو بھائی بد مذہب ہے، صحابہ کے بارے میں بھونکتا ہے، اہل بیت کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، ناموس رسالت کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہ وہی حسن اخلاق کے پیکر کا فرمان بتا رہا ہوں کہ جن پہ ہمارا کنبہ جان مان تن من سب قربان ہے، یہ وہی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہم تمہیں حسن اخلاق کی بات بتاتے ہیں، بیمار ہو تو بیمار کرسی کرنا سنت ہے، یہ ہر بندے کی نہیں بلکہ اسی کی جو اہل حق ہے، جو میری بھی عزت کا خیال کرے، میری عزت کا خیال کرے، میرے صحابہ کی عزت کا خیال کرے، ان کے بارے میں میرا فرمان ہے۔ اور جو ہوئی میرا گستاخ، جو ہوئی میرے صحابہ کا گستاخ، جو ہوئی میری اہل بیت کا گستاخ، فرمایا وَإِن مَاتُوا، اگر وہ مر جائے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، فَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، اب تم اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کا نماز جنازہ بھی، ہم آتے ہیں گھر پہ ملاقات ہوتی ہے، کاروبار والی جگہ پہ، چوک پہ، گلیوں میں، تو سرکار نے فرمایا وَإِن يُقِيمُهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ کہیں تم سے آمنا سامنا ہو، ملاقات کریں، تم ہرگز ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ اقبال صاحب ایک بار میں مدرسے سے پڑھا گیا ہے، بد مذہب تھے، ٹھیلا لگا ہوا تھا، بادام کا شربت میں نے پیا، وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا مجھے مولانا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا امام مسجد ہوں، پڑھاتا ہوں بچوں کو، عالم کا کورس سکھاتا ہوں۔ بولا کہ تمہارے اندر غیرت نہیں؟ میں نے کہا کس چیز کی غیرت؟ کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں نے تمہیں سلام کیا ہے اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تو بد مذہب ہے، تو کیا ہے؟ تو گستاخ ہے، تو سرکار کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح صحابہ نے مانا۔ میں نے کہا بولنا المدد یا رسول اللہ، تو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا سرکار کی حیات کے بارے میں تیرا کنسپٹ، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت صحابہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ رب کی عطا سے تو مشکل کشا ہے صحابہ، اہل بیت، اللہ کے ولی، تو مشکل کشا ان کو نہیں مانتا، تو بد مذہب ٹھہرا۔ میں نے کہا کہ تو نے سلام کیا لیکن تجھے جواب نہ دینا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ مجھے محبوب سکھا گئے حدیث کی روح سے۔ پھر میں نے حدیث پڑھی کہ سرکار نے فرمایا اگر یہ تمہیں سلام کریں فلا تسلم علیہم، اگر سلام کرنے والا بد مذہب ہو ہرگز انہیں سلام کا جواب نہ دینا۔ چپ ہو گیا، کیا بولتا؟ جواب نہ دے سکا، جواب نہ دے سکا۔ اس لیے پہچانو بد مذہب کون ہے۔ سمپل سا سمجھا دیتا ہوں، جو کہتا ہے کہ سرکار کے پاس علم نہیں، معاذ اللہ حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں، سرکار کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، ولیوں کے مزاروں پہ جانا شرک ہے، ختم شریف پڑھنا شرک ہے، وسیلے سے دعائیں کرنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ اور لوگوں
سے چندہ جمع کرنا غریب مسلمانوں کے لیے شرک ہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، غوث بھی اللہ ہے، خواجہ بھی اللہ ہے، یہ باقیوں سے مانگنا شرک ہے، یہ ہے بد مذہب۔ یہ کیا ہے؟ جو کہے جی صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنا شرک ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ ہے بد مذہب۔ یہ پہچانو، یہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ دور آپ نہیں جاؤ، آپ کے گھروں کے پاس موجود ہوں گے۔ جو ایسا کانسیپٹ، ایسا عقیدہ رکھے، وہی حقیقت میں بدعتی، گمراہ اور بد مذہب ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور آئیے قرآن کریم کی آیت فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم میلان نہ کرو ان کی طرف کہ جو ظالم ہیں۔ جو ظالم ہے اس کی تفسیر میں لکھا مفسرین نے، جو بد مذہب ہے، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جو بد مذہب ہے، ان کی طرف میلان نہ کرو، یعنی دل سے تعظیم نہ کرو، ان کی طرف نہ جاؤ، ورنہ جاؤ گے فتمسکم النار، اللہ نے فرمایا ورنہ جہنم کی آگ تجھے چھوئے۔ اور آگے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا اور جب کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ اب اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو نا، کس کو ظالم کہا؟ کافر، مشرک، منافق، بدعتی، گمراہ، یہ سب ظالم ہیں۔ فرمایا ان کے پاس بھی مت بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن حوالے کے ساتھ ترجمہ بھی بتا رہا ہوں۔ اور پھر ایک میں فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان ظالموں کے ساتھ بھی مت بیٹھو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ جو میرے گستاخ ہیں، میرے محبوب کے گستاخ ہیں، میرے اولیاء کے گستاخ ہیں، فرمائے ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی کیا کرے، رشتہ داری ہے۔ اب امام ہو اگر بد مذہب تو کیا کرے، قرآن پڑھتا ہے، وہ جبہ پہنتا ہے، اس کے سر پہ امامہ ہے، وہ تو قال رسول اللہ بولتا ہے، وہ تو حدیثیں پڑھتا ہے، وہ تو قرآن پڑھتا ہے، وہ تو منبر پر بیٹھ کے رشتہ و ہدایت کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہر قرآن پڑھنے والا جنتی ہوتا تو محبوب نام لے لے کر ان کو مسجد سے باہر نہ نکالتے۔ یہ ابھی میں آخر میں وہ حدیث پاک بیان کروں گا کہ جو سرکار کے پیچھے جہاد کرتے تھے، داڑیاں رکھی تھی، جبے پہنے تھے، امامے پہنتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، حج دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ سرکار نے کھڑے ہو کے فرمایا اخرج، نکل، فإنک منافق، تو بھی منافق ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں، یہ داڑھی جبہ قبا یہ کوئی معیار نہیں، معیار ہے عظمت مصطفیٰ، کہنا سبحان اللہ، معیار ہے تعظیم مصطفیٰ۔ یہ جہاں ہوگی وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، جہاں یہ نہیں ہوگی ہم یہی کہیں گے کہ تیرے دشمن سے ہمارا کیا رشتہ ہے یا رسول اللہ۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جو سرکار کا دشمن ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی بڑی شدت کی آپ نے، مولانا بڑی شدت کر دی، سرکار کے تو حسن اخلاق تھے۔ میں نے کہا اسی نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ ابن عساکر میں سرکار نے شاہ فرمایا جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، سخت مزاجی سے۔ یہ نہیں حضرت کیسے اللہ کا کرم ہے تو بڑا ٹھیک ہو، سلام کرے جواب نہیں دینا، دیکھو تو ایسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، اس کی پتلون گلی کر دو۔ یہ ہے ٹناٹن سنی، یہ ہے عاشق مصطفیٰ۔ ترش روئی سے پیش آؤ، یہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، ترش روئی۔ اور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ اللہ ہر بد مذہب کو، ارے اونچا بولو، آپ تو سنی ہو یار، آپ تو عاشق رسول ہو، آپ کی آواز کیوں ہلکی ہوگی؟ بچوں کی آواز آستہ کرواؤ۔ فرمایا کہ اللہ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے کبھی بھی خوشی سے تم نے بات نہیں کرنی، ترش روئی سے پیش آؤ، سخت مزاجی سے پیش آؤ۔